سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان مسائل کا حل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج اس سلسلے کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص روزہ دار راستے سے گزر رہا ہے، پیدل چل رہا ہے یا بائک پر چل رہا ہے، اچانک کہیں آگ لگی ہوئی تھی اور دھواں اس کی ناک میں حلق میں چلا گیا تو پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ تو یاد رکھیے گا کہ اگر کہیں آگ لگی ہو اور دھواں جو ہے روزے کی حالت میں ناک کے ذریعے حلق میں اور منہ کے ذریعے چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ماحول کے اندر آلودگی کتنی، بعض ایسے بھی آپ جو ہے وہ گاڑی والے دیکھتے ہوں گے کہ بہت گندا نہایتی کالا دھواں ان کی گاڑیوں سے واضح نکل رہا ہوتا۔ ایسے میں اگر آپ وہاں سے گزرے یا بائک پر جا رہے ہیں اور وہ گندا کالا دھواں آپ کے حلق میں چلا گیا، منہ میں چلا گیا، ناک میں چلا گیا، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جا رہا ہے، اب ہوا میں آپ جانتے ہیں کہ مکھیاں مچھر یہ اڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں کبھی عموماً یہ بھی دیکھا آپ نے کہ اچانک کوئی مکھی یا مچھر منہ میں داخل ہو جاتا، کئی مرتبہ ایسا بعض لوگوں کے ساتھ ہوتا۔ روزے کی حالت میں اگر آدمی جا رہا ہے تو ہوا میں اڑنے والا کوئی مچھر یا مکھی اس کے منہ سے حلق میں چلی گئی تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں اگربتی بھی جلا سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگربتی نہ جلائی جائے، اس کا دھواں ناک میں، تو کوئی ہم اگربتی جلا کر کوئی دھواں کھینچتے تھوڑی ہے، کوئی ہم ایسے اپنے سانس کے ذریعے دھواں کھینچ نہیں رہے، وہ تو ایک کمرے میں جل رہی، دکان میں جل رہی اور ہمارے دفتر میں جل رہی، تو اس سے بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی عطر لگائے، کتنا ہی لگائے، خوشبو اپنے کپڑوں پر لگائے، سینٹ لگائے، پرفیوم لگائے، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں بعض ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوک کو حلق کے اندر اتارنا یا بلغم کو حلق کے نیچے اتارنے سے یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ بلغم کتنا ہی ہو، اگر روزے کی حالت میں آپ نے اسے نگل لیا تو اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر منہ میں تھوک آئے، میں نے یہ اس لیے کہا کہ آپ دیکھیے گا کہ روزے کی حالت میں نہ جانے کون سا وہم پڑ جاتا، بعض لوگ بار بار تھوکتے رہے، بھئی کیا ہوا کہ بھئی روزے کو نقصان پہنچے گا۔ یاد رکھیے گا کہ تھوک کو نگلنے سے روزے پر کوئی نقصان نہیں آتا، نہ ہی روزہ ٹوٹتا ہے نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اتنا سارا تھوک جمع کرے، جان بوجھ کر اتنا سارا منہ میں تھوک جمع کرے پھر اسے نگل لے، یہاں پر فقہا نے لکھا کہ یہ مکروہ تنزیہی، ایسا کرنا درست نہیں، ناپسندیدہ ہے، لیکن اس سے بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے حلق کو تر رکھنے کے لیے ہمارے کریم پروردگار نے یہ نظام بنایا کہ جب ہم تھوک نگلتے ہیں تو ہمارا جو حلق ہے وہ تر رہتا، ورنہ اگر یہ تھوک کی نعمت آپ پوچھیے اگر کسی کو نصیب نہیں ہے تو اس کا حلق جو ہے وہ کانٹے کی طرف سوکھ جاتا، کانٹا سوکھا کیسا ایسا اس کا حلق جو ہے وہ سوکھ جاتا۔ تو
تو یہ کریم پروردگار کے احسانوں میں سے ایک احسان ہے بندے پر کہ اس نے بندے کے حلق کو تر رکھنے کے لیے ایک نظام بنایا. اور آپ بار بار تھوک رہے, اور تھوکنے کا آپ جانتے ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے پان گٹکے والے اللہ اکبر, وہ تو ایسے جو ہے وہ سینہ چوڑا کر کے جو ہے وہ کھڑے ہو کر ایسے تھوکتے ہیں, بھائی جس کو بچنا ہے وہ خود بچے گا, ہم تو تھوکیں گے. بائک پر جا رہے ہوں گے, آگے پیچھے کچھ نہیں, ایسے منہ جہاں دل چاہا ویسے دھن دھنا تو ماری پچکاری, پیچھے والا تو جان, تیرا کام جانے, ہمارا کام تو تھوکنا, ہمارے منہ کا بوجھ ہلکا کرنا, یہ تیرا کام ہے کہ تو سنبھالے. آپ دیکھیے, اور میں حیرت کرتا ہوں جب لکھا ہوتا ہے کہ یہاں مت تھوکیے تو وہاں زیادہ تھوکتے ہیں. خدا کی قسم آپ دیکھیے خود یہ لکھا ہوتا ہے بلڈنگ کو عمارتوں میں, بعض تو اتنا تھوکتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ دیوار جو ہے سفید ہے یا لال ہے. تھوک تھوک کے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ خوب لال کر دیتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا, یہاں پر ایک خاص چیز تنبیہ اور وعید, وہ یہ کیا ہے کہ قبلے کی طرف اگر کسی نے تھوکا, آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص قبلے کی طرف منہ کر کے, جیسے میری پیٹھ کی طرف قبلہ, اب یہاں پر صف میں کسی کے منہ میں تھوک آیا تو اس نے جو ہے آگے بڑھ کر تھوک دیا, یہ قبلے کی طرف تھوکنا کہلائے گا. حضور علیہ السلام فرماتے جو قبلے کی طرف تھوکے گا, یعنی قبلے کی سمت, فرمایا قیامت کے دن اس کا تھوک جمع کر کے پیشانی میں رکھ کے محشر کے میدان میں لایا جائے گا اور بتایا جائے گا دیکھو یہ بد نصیب آدمی جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف تھوکتا تھا. تو یہ تھوکنے والے احتیاط کریں, جہاں منہ دل چاہے ادھر تھوکتے رہتے ہیں, تھوکتے رہتے ہیں. ہم سمجھاتے ہیں, وہ سمجھتے نہیں, وہ خود بھگتیں گے, لیکن ہم اور آپ اپنی اصلاح ضرور کریں. ہاں اگر ہمیں پتہ نہیں, راستے میں جا رہے ہیں, منہ میں تھوک آ گیا, اب پتہ نہیں کعبۃ اللہ کدھر ہے, تو کوشش کریں کہ زمین کی طرف منہ کر کے تھوڑا سا جھک جائیں, تھوڑی سی محنت کریں, زمین کی طرف جھک کر آپ تھوکیں تاکہ قبلہ سمت جو ہے وہ تھوکنا نہ کہلائے. تو یہ خاص طور پر آپ اور ہم جو ہے وہ احتیاط کریں کہ کہیں غلطی سے کعبۃ اللہ شریف کی طرف, سمت کعبہ کی طرف جو ہے وہ نہ تھوکا جائے. عزیزان گرامی, اس پر ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پاک بھی کہ ایک شخص حضور کے دور میں امام تھا, اس نے کعبے کی طرف تھوک دیا. حضور علیہ السلام نے اسے دیکھ لیا, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہو. کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ یہ تو نماز پڑھتا, یہ تو قرآن پڑھتا, یہ تو کلمہ پڑھتا, یہ تو آپ کا امتی ہے, یہ امام ہے. نہیں, حضور نے منع کر دیا. صحابہ نے اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی. جب یہ آیا مصلی پر کوئی نہیں, کہا کیوں نہیں پڑھتے میرے پیچھے نماز؟ کہا اللہ کے رسول نے منع کیا. وہ دوڑتا ہوا حضور علیہ السلام کی خدمت میں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں, اس لیے کہ تو نے کعبے کی طرف تھوک کر اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی, تو نے اللہ اور اس کے حبیب کو تکلیف پہنچائی. اب آپ بتائیے, کعبے کی طرف تھوکے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, جو منبر پر بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کرے, صحابہ کو گالیاں دے, ائمہ اربعہ کی توہین کرے, بتائیے اس امام کے پیچھے جو ہے وہ کیسے نماز ہو سکتی ہے؟ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ بد عقیدہ اور گستاخ بے ادبوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, نماز صرف اہل حق اور خوش عقیدہ امام اور مسلمانوں کے پیچھے ہی ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے روزے کی حالت میں اگر کسی کو تیل لگانے کی حاجت ہوئی, سر میں ہو یا جسم کے کسی حصے میں مالش کرنی ہو تیل کی, تو یاد رکھیے گا کہ سر میں تیل لگائیں, داڑھی میں تیل لگائیں یا تیل کی مالش کریں روزے کی حالت میں, تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے کی حالت میں اگر کوئی سرما لگائے, ویسے تو مرد کے لیے رات کے وقت سرما لگانا یہ سنت ہے, افضل ہے, لیکن اگر کوئی دن کے وقت یا خواتین میں سے اگر سرما لگائیں تو سرما لگانے سے بھی جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا. در مختار میں یہاں تک ہے کہ اگرچہ اس کے تھوک میں سرمے کی سیاہی محسوس ہو, یعنی سرما لگانے کے بعد اگر وہ تھوکتا
تو اس تھوکتے جیسے بیسن میں آپ نے تھوکا تو آپ نے دیکھا کہ جو میں نے سرما لگایا تو اس کی ہلکی سی آئی، تو ایسی صورت میں بھی روزے کی حالت میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس میں کوئی جو ہے وہ حرج نہیں۔ آپ جانتے ہیں موسم ٹھنڈا ہو گیا، جسم میں درد ہوتی اور ساتھ ساتھ سینے میں درد ہوتا ہے، سانس کی تکلیف، تو اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بام لگائے، وکس وغیرہ بام وغیرہ لگائے، سینے پر لگائے یا سر پر لگائے یا جسم کے کسی حصے میں لگائے، تو یاد رکھیے گا روزے کی حالت میں اگر کوئی وکس بام وغیرہ سینے پر پیشانی پر لگائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، یہ جو ہمارے ناک کے نتنے یہاں پر بام لگانے سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ جو ہے اس کے باریک اجزاء، کیونکہ بالکل سانس کے قریب تو ہم کھینچیں گے تو اس کے باریک اجزاء یہ اوپر کی طرف جاتے ہیں، حلق میں محسوس ہوتے ہیں، تو بام جو ہے پورے جسم میں آپ لگا سکتے ہیں، لیکن یہ جو نتنے ہیں یہاں پر آپ وکس اور بام نہیں لگائیں، اس سے روزے کو نقصان جو ہے وہ پہنچتا۔ اسی طرح بعض بے وقوفوں نے کہا مولانا صاحب روزے کی حالت میں سگریٹ تو پی سکتے، ہم دھواں اندر نہیں لیں گے، صرف باہر ہی اس کو نکال دیں گے، تو یہ بے وقوفانہ فلسفہ ہے، یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو کون دھوکہ دے سکتا، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ یاد رکھیے گا روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ سگریٹ پیے، حقہ پیے، اگرچہ دھواں باہر نکال دے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں حقہ اور سگریٹ پینے سے، بیڑی پینے سے جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ عزیزان گرامی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جو ہے روزے کی حالت میں بال بھی کٹوا سکتے ہیں، نہ صرف سر کے بلکہ جسم کے کسی بھی حصے کے، اگر بال بڑھ گئے، ناخن بڑھ گئے تو روزے کی حالت میں جو ہے وہ بال بھی کٹوا سکتے ہیں، خط بنا سکتے ہیں، داڑھی شریف کو سیٹ کروانا وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح غیر ضروری بال جسم کے وہ بھی روزے کی حالت میں صاف کر سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناخن ہاتھ پاؤں کے بڑھ گئے تو روزے کی حالت میں اگر کوئی ہاتھ اور پاؤں کے جو ہے وہ ناخن وغیرہ تراشے کاٹے تو اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ وقت ہمارا ختم ہو گیا، کل انشاءاللہ تعالی اسی طرح بقیہ جو مسائل ہیں وہ عرض کروں گا۔ بس یہ ہمیشہ میں پیغام دیتا ہوں، آج بھی دوں گا، اپنے جذبے کو جوان رکھیے اور آخری دن تک اسی طرح انشاءاللہ تعالی مسجد میں آپ بیٹھ کر اذان سنیں، نہ جانے آئندہ سال ہم میں سے کسے ماہ رمضان نصیب ہو نہ ہو، اور پھر الحمدللہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر علم کی باتیں الحمدللہ ہم سیکھتے ہیں، یہ کتنا افضل اور کتنا اعلیٰ عمل ہے۔ قیامت کے دن جب اجر کے پیمانے بھر بھر کے دیے جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ واقعی الحمدللہ علم دین حاصل کرنا اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اسے حاصل کرنا یہ کتنا جو ہے وہ فضیلت والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزہ نماز تراویح کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔